محترم صاحب حضرات، جماعت اسلامی اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ کڑی ہے. ہم نے ہمیشہ ان کی سرپرستی کی ہے اور جماعت اسلامی کا مطالبہ یہی ہے کہ کارخانوں کے منافع میں مزدور کو شریک کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ زمین کے پیداوار میں کاشتکار کو شریک کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے ایک ویلفیئر کارڈ جاری کیا جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ مزدور کے لیے رہائش، علاج، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک نظام بنایا جائے. یہ پاکستانی ہے، یہ انسان ہے، ان کا بھی اسی طرح معدہ ہے جس طرح بڑوں کا ہے، اسی طرح ان کو گرمی اور سردی لگتی ہے جس طرح بڑوں کا ہے، اسی طرح ان کے گھروں میں پیارے معصوم جیسے پھول جیسے بچے ہیں جس طرح بڑوں کے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس موجودہ استحصالی اور سرمایہ دارانہ نظام میں یہ لوگ اپنے کتوں کا خیال تو رکھتے ہیں، اپنے گھوڑوں کا خیال تو رکھتے ہیں، اپنی بلیوں کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مزدوروں کے ان مشکلات کا کوئی احساس نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، یہی لوگ ہیں جو مزدوروں سے ووٹ تو لیتے ہیں لیکن جب اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں پھر مزدور کا نام لینا بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا ہے. اس لیے اس ملک کو اب ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں عام آدمی کے مسائل پر فوکس ہو. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ جب تک مزدور خوشحال نہ ہو، جب تک کسان خوشحال نہ ہو، اور خوشحالی کی بنیاد یہی ہے کہ ان کی جان کی سیکیورٹی اور ان کی بنیادی ضروریات، اس کو بنیادی انسانی حقوق میں شامل کیا جائے اور اس کی ضمانت دی جائے. بہت سارے ایسے بین الاقوامی معاہدے ہیں جس پر پاکستان نے دستخط کیا ہے، لیکن ان بین الاقوامی کنونشنز اور ان معاہدوں کا پاکستان کوئی خیال نہیں رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین نے جو بنیادی حق دیا ہے ایک مزدور کو، ایک محنت کش انسان کو، ہماری حکومت ان کا بھی خیال نہیں رکھتی ہے. اور یہاں بس ایک کلاس ہے، ایک وی آئی پی کلچر ہے اور ایک وی آئی پی کلاس ہے. تمام مراحت ان کے لیے، تمام فیسلٹیز ان کے لیے. اب جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ تبدیلی چاہتا ہے، لیکن ووٹ گننے والے لوگ اس تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں. ہمارے ملک میں پہلے ووٹ چرائے جاتے تھے، اب ووٹ کی بجائے رزلٹ چرایا جاتا ہے. فارم 47 والوں نے حلف لیا اور وزیر بنتے جا رہے ہیں، بندربان جاری ہے. اور فارم 45 والے جس پر تمام پولنگ ایجنٹ کے دستخط موجود ہوتے ہیں وہ سڑکوں پر ہے، وہ احتجاج پر ہے، وہ الیکشن کمیشن کے دفاتر پہ کڑے ہیں، وہ عدالتوں کے دروازوں پر کڑے ہیں. یہ ظلم کا نظام، یہ جبر کا نظام، یہ استحصال کا نظام، یہ اب مزید نہیں چلے گا. جماعت اسلامی کا عزم ہے، جماعت اسلامی کا اعلان ہے کہ ہم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ اس ارینجمنٹ کی وجہ سے ہمارے لوگ اسمبلیوں میں نہیں ہیں، قومی اسمبلی میں نہیں ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ جماعت اسلامی چوک اور چوراہوں میں عوام کی ترجمانی کرے گی اور ان بھی جان دیواروں سے بات کرنے کی بجائے ہم باہر زیادہ آپ کو نظر آئیں گے. ہمارا یہ عزم ہے، ہم مزدوروں کے مسائل کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ہم ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. میں نے آج منصورہ میں اپنے مزدور بھائیوں کو ویلکم کیا ہے. یہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، یہ انمول ہے. یہ مزدور، یہ موتی، ہیرے اور ہمارے لال ہے. ہم انشاءاللہ کسی بھی صورت میں ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. میں میڈیا کے موجودگی میں اپنے دائیں بائیں 7 کروڑ عوام کی قیادت کرنے والے اس مزدور قیادت کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی
اس ملک میں ایک ایسا انقلاب آئے گا جس میں آپ کو اپنی محنت کا پل ملے گا، جس میں آپ کے بچے، ان کی تعلیم اور ان کی عزت محفوظ رہے گی، اور جس میں آپ کو ہم ایک ایسا پاکستان دیں گے جس کے پاسپورٹ پر آپ فخر کریں گے، پاکستانی ہونے پر فخر کریں گے۔ میں معزز صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور مزدور اتحاد زندہ و پائندہ باد۔ ایوان سے ہمیں باہر کیا گیا اور داندلی کی گئی، ہمارے ووٹ چرائے گئے۔ فارم 45 کئی حلقوں میں ہمارے ساتھ ہیں اور فارم 47 کے مطابق اعلانات کیے گئے، اور افسوس یہ ہے کہ انہی چہروں نے حلف بھی اٹھایا اور بغیر کسی شرم کے اب وزارتی بھی مانگ رہے ہیں۔ لیکن ہم ان تمام ایسی جعلی کاروبار کرنے والے ان افراد کو نہ تاریخ معاف کرے گی، نہ قوم معاف کرے گی، اور ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ آلریڈی ہم عدالتوں میں ہیں، ہم الیکشن کمیشن میں بھی ہے، اور میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں کہ جتنا جلد آپ ان لوگوں کو ان کا حق دے جن کا حق دوسروں کو دیا گیا ہے، پاکستان کے حق میں ہے۔ ہم نے تو 10 فروری کو یہاں پریس کانفرنس کے مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کمشنر نے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، حلف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، قوم کی جمہوری حق کی حفاظت نہیں کی، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہم ان گلیوں اور کوچوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں پہلے سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم پیچھے ہٹنے والے، ڈرنے والے، دبنے والے نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی قوم کے حقوق کے لیے جان کا نذرانہ اور خون کا آخری قطرہ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ جی شیخ صاحب، الیکشن کمیشن کا مطالبہ قومی سطح کا کمیشن لاہور دیکھیے، پہلی بات تو اصولی ہے کہ الیکشن میں قوم نے جس پر اعتماد کیا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کا بینیفیشری اگر جماعت اسلامی ہے تو ہمیں دیا جائے اور کوئی اور ہے تو اس کو نہ دیا جائے۔ جس کا بھی حق بنتا ہے اور وہ بالکل ظاہر ہے، علی الاعلان ہے، فیصلہ سامنے آیا ہے، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اور جعلی الیکشن، جعلی حکومت نہیں چلتی ہے۔ آپ 2 مہینے چلائیں گے، آپ 4 مہینے چلائیں گے، زیادہ سے زیادہ 9 مہینے چلائیں گے، بہرحال یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے۔ ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنا لے اور اس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو بھی شامل کر لے تاکہ حقائق سامنے آ جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی پانی کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ باقی سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج جماعت اسلامی نے کیا۔ اسلام آباد میں سیو دی ڈیموکریسی کانفرنس ہم نے بلائی، اور ہم سول سوسائٹیز کو بھی ساتھ لے کر اپنی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ جہاں تشدد، جس طرح آپ نے کہا تشدد کیا گیا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی۔ اور یہ بدترین امریت ہے کہ اگر ابھی حکومت بھی نہیں بنی ہے تو کسی کو اپنے حق مانگنے کے لیے جلسے اور جلوس کی اجازت اگر حکومت نہیں دیتی ہے تو امریت اور کیا ہے؟
جو علماء ضرورت کے لیے کو مخصوص جس سے رکھی جائے گی اسمبلی میں؟ دیکھیے یہاں ایک ریئلٹی ہے اور ریئلٹی یہی ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی اسلامی ملک میں اسلامی تحریکوں کو نہیں چاہتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا ایک ملک کے اندر بھی ہے، ویلفیئر اسلامی پاکستان، ایک بین الاقوامی بھی ہے کہ فلسطین کی آزادی ہو، کشمیر کی آزادی ہو، اور صحیح بات یہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہماری اس موضوعات سے کسی بھی صورت میں متفق نہیں ہے۔ تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آج انہوں نے جماعت اسلامی کے ووٹ کم ظاہر کیے ہیں، ہمارے نتائج تبدیل کیے ہیں، تو اس میں اس ملک کے اندر طاقتوں کے علاوہ بین الاقوامی طاقتوں کا بھی ہاتھ ہے، جو نہیں چاہتا ہے کہ ایوانوں کے اندر وہ انقلابی لوگ ہو جو عالمی سطح پر ہمارے مفادات کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ بہت بہت شکریہ۔